الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق اللہ العظیم. دین اسلام میں کوئی دن اور کوئی گھڑی، کوئی موقع، کوئی وقت منحوس و نامبارک نہیں ہوتا، لیکن ایک وقت کی فضیلت دوسرے وقت پر ثابت ہے، اور ایک دن دوسرے دن سے بہتر ہو اس کی خبر دی گئی ہے. ایک مہینہ دوسرے مہینے کے مقابلے میں بہتر ہو سکتا ہے. بدتر اور برا تو کوئی وقت نہیں، لیکن ایک سے بڑھ کر ایک بہتر ہو سکتا ہے. جیسے رمضان کو سید الشہور قرار دیا گیا، تمام مہینوں کا سردار ہے. شہر اردو زبان میں سٹی کو کہتے ہیں اور عربی زبان میں مہینے کو کہتے ہیں. سید الشہور کا مطلب سب مہینوں کا سردار، سب پر فائق اور فضیلت والا. اسی طریقے سے دنوں میں جمعے کے دن کو سید الایام کہا گیا. یہ تمام دنوں کا سردار ہے، یعنی سب دنوں پر اس کو فوقیت و فضیلت حاصل ہے. ہفتے کے اور 6 دن بھی برے نہیں ہیں، اللہ نے اس میں بھی خیر و برکت رکھی ہے، لیکن جو برکت، جو خیر، جو بہتری بندے کے واسطے جمعے کے دن اور اس کی رات میں رکھی گئی ہے، وہ پورے ہفتے میں کسی اور دن میں اور کسی اور رات میں نہیں رکھی گئی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کا دن اللہ تعالی کے نزدیک سید الایام ہے اور اعظم الایام ہے، یعنی تمام دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والا دن ہے اور سب سے زیادہ احترام کے قابل دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کا دن اللہ کی نظر میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ مسرت اور خوشی کا دن ہے. مسلمانوں کے ذہن میں عید کے دن ہیں اور عید کے دنوں کا بڑا اہتمام بھی کیا جاتا ہے. چاہے رمضان بھر روزے نہ رکھیں، پر عید کا تو احترام ہوتا ہے اور اس کا اہتمام ہوتا ہے. اسی طریقے سے چاہے وسعت کے باوجود قربانی نہ کریں اور پورے ذی الحج کے 10 دنوں کا کوئی بھی خیال نہ رکھے، لیکن بہرحال عید کے دن کا خیال تو رکھا جاتا ہے، اس کے لیے تیاری کی جاتی ہے. عید کے دن خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، نہایا دھویا جاتا ہے، اچھے کپڑے، بلکہ ہمارے علاقوں میں بالالتزام نئے کپڑے پہننے کا اہتمام کیا جاتا ہے. اپنے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے
سب کے لیے لباس جدید کا اہتمام کیا جاتا ہے اور خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک جمعے کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ قابل عظمت اور قابل رحمت و برکت دن ہے، تو پھر مسلمان اس دن کے لیے اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ اس دن کا اہتمام محض اس وجہ سے نہیں کرتے کہ سماج میں اہتمام ختم ہو گیا ہے۔ اور میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ آج ہمارے دین کی دلیل کتاب و سنت نہیں ہے، ہمارے دین کی دلیل رسم و رواج ہے۔ اتنے ہی دین کو ہم نے جانا ہے جتنا سماج میں نظر آتا ہے، اور جو سماج میں دکھائی نہیں دیتا، چاہے اللہ رسول اس کی کتنی ہی فضیلت بیان کریں، ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اور بعض چیزیں دین کے نام سے سماج میں ہیں، حالانکہ اللہ رسول کو وہ ناپسند ہیں، مگر چونکہ سماج میں جاری ہیں تو ہم اس کو دین سمجھ کر دینداری سمجھ کر اختیار کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی اور بنیادی غلطی ہے۔ ایسی غلطی سے جب تک انسان باہر نہیں آئے گا، اس کے دین کا رشتہ کتاب و سنت سے نہیں جڑ سکتا۔ کتاب و سنت دین کی اصل ہے، اساس ہے، بنیاد ہے۔ جس کے عمل کا، جس کے علم کا رشتہ کتاب و سنت سے جڑا ہوا ہے، اس کا علم بھی معتبر ہے، اس کا عمل بھی معتبر ہے۔ اور جس کا علم و عمل سماج اور سنی سنائی باتیں اور لوگوں میں جاری اعمال، بس اسی سے اس کا رشتہ جڑا ہوا ہے، تو اس کا دین غیر معتبر دین ہے، اس کا نام دین رکھنا ہی غلطی ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے ہر عمل کو کتاب و سنت سے ملا کر دیکھے، اور کتاب و سنت کو اپنی عقل سے نہ سمجھے بلکہ علماء کی عقل اور ان کی فہم سے سمجھے، کیونکہ سمجھنے میں بہت بڑا تفاوت ہوتا ہے، بہت بڑی غلطیاں ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہر انسان کی فہم ایک جیسی نہیں ہوتی۔ جس کا کام علم کے اندر مشغول رہنا نہیں ہے، اس کی فہم علم کی باریکیوں تک نہیں جا سکتی، اور جو دن رات علم کے اندر مشغول رہتا ہے، اس کی فہم اس کی باریکیوں تک جا سکتی ہے۔ جیسے ڈاکٹر کی فہم قانون کی باریکیوں میں نہیں جا سکتی، اور جیسے وکیل کی فہم میڈیسن کی باریکیوں اور بیماریوں کی حقیقتوں تک نہیں پہنچ سکتی، اسی طریقے سے عام مسلمان چاہے کتنا پڑھا لکھا قابل ہو، اس کی فہم کتاب و سنت کی باریکیوں تک نہیں جا سکتی۔ کتاب و سنت کی باریکیوں تک اسی کی فہم جائے گی جو اس لائن کی پریکٹس کر رہا ہے۔ جو پریکٹس نہیں کر رہا ہے اس سے نہیں جا سکتی، چاہے وہ پڑھا ہوا بھی کیوں نہ ہو، پڑھنے کے باوجود بھی نہیں جا سکتی۔ اسی وجہ سے محض پڑھنے سے آج تک کسی ڈاکٹر کو ڈگری نہیں دی گئی، اور محض پڑھنے سے کسی وکیل کو چوغا نہیں پہنایا گیا، بلکہ اس وقت دیا جاتا ہے جبکہ وہ کسی سینئر کے ماتحت ایک عرصے تک جونیئر بن کر کام نہ کرے، اور جب کرتا ہے تو اس کو باریکیاں سمجھ میں آتی ہیں اس شخص سے جو پریکٹس کر رہا ہے۔ پریکٹس کے بغیر علم کا اعتبار نہیں ہوتا۔ تو پھر قرآن و حدیث میں ہماری پریکٹس نہیں ہے، ہم ایسے ہی کوئی کتاب بازار سے لا کر مطالعہ کر لیے ہیں، تو ہم کتاب و سنت کی باریکیوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں، جو علماء صبح و شام یہی کام کرتے ہیں اور جن کی پریکٹس ہی قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے، تو ان لوگوں کی سمجھ سے ہم کو قرآن حدیث سمجھنا پڑے گا۔ اپنے سمجھ سے سمجھنے والے بھی ہدایت بھی پاتے ہیں، گمراہ بھی ہوتے ہیں، ضمانت کچھ نہیں، گمراہ نہ ہونے کی ضمانت کچھ نہیں ہے۔ ہاں، اچھی بات اچھی بھی سمجھ میں آ جا سکتی ہے، اچھی سمجھ میں آ گئی تو بچ گیا، اور اگر غلط سمجھ لیا تو بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا۔ اس لیے عام آدمی کے سمجھ کی کوئی ضمانت نہیں، علماء کی سمجھ کی ضمانت ہے۔ اس وجہ سے اپنے عمل کو کتاب و سنت سے ملا کر دیکھو۔ ادھر آ کے بیٹھو، وہ جو دیوار سے بیٹھا ہوا ہے وہ صاحب کو جا کے بول کے آؤ کان میں، نہیں تو باہر بھیجا دو۔ مسجد کے آداب ہیں، مسجد کا ادب ہے، آپ کا گھر نہیں ہے، یہاں آئیے سامنے۔
اگر بیمار ہے تو کرسی پہ بیٹھو، نوجوان بچے ہیں، کوئی سکھانے والا نہیں۔ تو کتاب و سنت سے اپنے عمل کو ملاؤ۔ اپنا عمل جیسا دیکھ رہے ہیں یہ بھی اسی کی ایک مثال ہے، اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ مسلمان مسجدوں میں آ رہے ہیں، لوگوں کو جیسا دیکھ رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں، کتاب و سنت سے اس کو تلاش نہیں کر رہے ہیں کہ کتاب و سنت میں کیا کہا گیا ہے۔ رواج یہ ہے کہ آنے والوں کو جہاں ٹیکا ملا وہاں بیٹھ جاتے ہیں، آنے والوں کو جہاں کھمبا دکھا وہاں بیٹھ جاتے ہیں، یہ رواج ہے۔ تو رواج تو دیکھ رہے ہیں مگر یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رسول نے مسجد میں آ کر بیٹھنے کا کیا طریقہ سکھایا، کتاب و سنت میں کیا کہا گیا ہے۔ یاد رکھیے، جس دین کا ثبوت کتاب و سنت سے نہیں ہے اس کو آپ دین سمجھ کے عمر بھر کریے، ایک مچھر کے پر کے برابر اللہ کے پاس وقت رکھنے والا نہیں، اس کا کوئی اجر اللہ کے پاس نہیں۔ اللہ کے پاس اس دین کا اجر ہے جو اللہ کے نبی کی بات سے ثابت ہو، قرآن و حدیث سے ثابت ہو۔ تو یہ بات میں بتا رہا تھا کہ جمعے عیدین کے بارے میں تو رواج میں اہمیت ہے کہ صاحب ایک دن پہلے سے تیاری کرو، رمضان کی عید ہے تو رات ہی میں سارا شہر میں لوگ گھوم پھر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں صاحب؟ تو دودھ لینے کے لیے پھر رہے ہیں، کیونکہ رواج میں عید الفطر کے دن شیر خرما بنانا ہے، اس کے لیے سارے شہر میں چہل پہل ہے۔ یہاں تک کہ حکومت بھی دودھ سپلائی کا انتظام کر رہی ہے، چاند دیکھنے کا انتظار کر رہی ہے، اور جیسے ہی ڈکلیئر ہو جائے کہ چاند ہو گیا، رمضان ختم، تو پھر ڈائری فارم والے اور سب آگے ہلچل میں، اور حکومت بھی سپلائی کر رہی، بھی رعایا ہے، ان کی خوشی کا دن ہے، انتظام کرو۔ تو انتظام ہو رہا، اور ہم بھی مارے مارے پھر رہے، رات میں دودھ بھی آ گیا، سیویاں بھی آ گئیں، کپڑے بھی خرید لیے، سلوا بھی لیے، وقت پر نہا بھی لیا، مسجد میں اوقات عید کا ہمیں کب نماز ہے یہ بھی معلوم کر لیا، وقت پہ نہا بھی لیا، اچھے کپڑے پہنے، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، اور بالکل تیار ہو کر آئے۔ اور کوئی حرج نہیں ہے کہ آدمی ایسا کرے، کیونکہ اس کا بھی حکم ہے۔ لیکن جمعے کا یہ اہتمام مسلمانوں میں کیوں نہیں؟ جیسے عیدین کا اہتمام ہے، جمعے کا اہتمام کیوں نہیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک جمعے کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ بزرگ دن ہے اور زیادہ خوشی کے اظہار کا دن ہے، تو ہم کیوں نہیں کر رہے؟ اسی وجہ سے نہیں کر رہے کہ یہ سماج میں نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں اس کے اوپر عمل ہوتا تھا، پہلے زمانے میں لوگ جمعرات سے جمعے کی تیاری کرتے تھے۔ آج تو مادیت کا غلبہ ہو گیا، روحانیت باقی نہیں رہی، اسلام اور اسلامی تعلیمات کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے، ہمیں بتایا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، تو بھی ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ بس جو ہو رہا ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں، جو ہو رہا ہے وہ کرتے جاتے ہیں۔ لیکن جو حق ہے، جو سچ ہے، جس کی تعلیم دینے کو اللہ نے پیغمبر بھیجا، اور پیغمبر 23 سال تک محنتیں اٹھا کر، مشقتیں جھیل جھیل کر، دشمنوں کی مخالفتوں کا سامنا کرتے ہوئے، ہر اذیت سہ کر کے جو دین سکھایا ہے، آپ کو اس دین کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے جمعہ کا دن کا معاملہ ہو، جمعہ کی نماز کا معاملہ ہو، مسجد کے احترام کا معاملہ ہو، مسجد کے حقوق اور آداب کا معاملہ ہو، تو ہم کہتے ہیں اللہ رسول کہتے ہیں تو کہنے دو، مگر میں وہی کروں گا جو میری عقل میں آ رہا ہے، میری عقل میں جو آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص مسجد میں پہنچے اس کا کام یہ ہے کہ سب سے اگلی صف میں بیٹھے، اگلی میں جگہ نہیں تو دوسری میں بیٹھے، دوسری میں نہیں تو تیسری میں بیٹھے، جب تک اگلی صفوں میں جگہ ہے پیچھے بیٹھنے والا وہ اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہوتا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ حدیث میں رہنے دو، قرآن میں رہنے دو، ہم کو کیا کرنا ہے، ہمارا دل یہاں بیٹھنے کو بول رہا ہے، ہم یہیں بیٹھیں گے، صف میں نہیں بیٹھیں گے۔ یہ مسلمانوں کا مزاج بن گیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا؟ ایسا کرنے سے جو ہوگا وہ بھی نبی بتا چکے کہ جو شخص ان باتوں کا اہتمام نہیں کرے گا، مثلا اللہ کے نبی نے فرمایا جو صفوں کو سیدھی نہیں کرے گا تو قلوب میں دشمنیاں پیدا ہو جائیں گی۔
ہو نہیں رہی. سارے سماج میں آج گھر گھر میں دشمنی ہے، بھائی بھائی میں دشمنی ہے، دکاندار دکاندار میں دشمنی ہے، بستی بستی میں دشمنی ہے. کیوں ہے؟ ان دشمنیوں، عداوتوں اور بغض سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. اور ایک چھوٹا سا عمل ہم سے ہو رہا ہے، بدعملی ہو رہی ہے، ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے. لیکن ہمارے نبی جن کی نظر ہر چیز کی حقیقت کو دیکھتی ہے، وہ فرما رہے ہیں تم سب سیدھی نہیں رکھو گے، تمہارے دل اللہ ٹیڑھے کرے گا، ایک دوسرے سے نہیں ملیں گے، اللہ ٹیڑھے کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنایا جا رہا ہے. ہم کہہ رہے اس سے کیا فرق پڑتا، اس سے کیا فرق پڑتا، وہاں بیٹھنے سے کیا ہوتا، ٹیڑھے کھڑے سے کیا ہوتا. تو تم یہی سوچتے رہو بھائی. لیکن ساری دنیا کا سوچنا سمجھنا وہ باطل ہے ہمارے نبی کی سوچ اور سمجھ کے مقابلے میں. جو علم پیغمبر نے دے دیا ہے اس علم کے مقابلے میں کوئی چیز، کسی کی بات، کسی کا دماغ، کسی کی عقل وقت نہیں رکھتی، اس کی کوئی اہمیت نہیں رکھتی. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جمعے کے دن کی اہمیت کو پہچانیں کہ یہ افضل ترین دن ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو ایک مادی شکل دے کر بھیجا، اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک آئینہ پیش کیا گیا. جبرائیل علیہ السلام آئینہ لے کر آئے. آئینے کی طرح کوئی حقیقت جس کو آئینے سے کل مرآت یعنی تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے آئینہ ہوتا ہے ایک دم چمکدار صاف آئینہ ہوتا ہے، ایسی کوئی حقیقت اللہ نے نبی کے سامنے پیش کی. فرشتے نے لا کر اپنی ہتھیلی میں نبی کو دکھایا. وہ آئینے کی طرح چمکدار ایک دم صاف ستھری چیز تھی، اور اس کے درمیان میں ایک اور زیادہ نہایت روشن منور نقطہ تھا. وہ لا کے نبی کو دکھایا گیا. نبی نے فرمایا ما ھذا، تو جبرائیل نے کہا کہ ھذہ الجمعہ، یہ جمعہ ہے سارے دنوں کے اندر. ایسا روشن، ایسا منور، ایسا بابرکت اللہ کے پاس جیسے آئینے کے اندر کوئی اور نقطہ ہو جو اس سے زیادہ روشن اور باریک و صاف ستھرا ہو. نبی کو یہ دکھایا گیا. نبی نے دیکھا اور فرمایا جبرائیل نے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دن اپنے بندوں کو دینا چاہا تھا، اور اس کی برکت اور اس کی فضیلت اپنے بندوں کو دینی چاہیے تھی، لیکن یہود ایک دن آگے نکل گئے اور نصارہ ایک اور دن آگے نکل گئے. دونوں بھی اس کو پا نہیں سکے. آپ کی امت کے لیے اللہ نے آپ کو الگ تعین عطا فرما دیا ہے، یعنی متعین کر کے اللہ نے بتا دیا ہے آپ کو. یہود کو تلاشنے کے لیے کہا گیا تھا تو انہوں نے ہفتے کے دن کو سمجھا کہ وہ مبارک دن، پورے ہفتے کا مبارک دن ہفتے کا دن ہے. اور عیسائیوں کو ڈھونڈنے کے لیے کہا گیا تھا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ اتوار کا دن ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے صدقے میں امت کو مقرر کر کے بتا دیا کہ وہ نہ ہفتے کا دن ہے نہ اتوار کا دن ہے، وہ جمعے کا دن ہے، جو تم کو محروم نہ کرنے کے واسطے بتا دیا گیا. تو اللہ کی طرف سے تو یہ اہتمام ہوا، نبی کی طرف سے اتنا اہتمام ہوا. ہم مسلمانوں نے اس جمعے کا کیا اہتمام کیا؟ مسلمانوں کے معاشرے سے دن بدن جمعے کی اہمیت ختم ہوتی جا رہی. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن جلدی اٹھو. ہر دن جس وقت اٹھتے ہو جمعے کے دن اس سے پہلے اٹھو، یہ بتانے کے لیے کہ یہ یوم العظمت ہے، یہ یوم المسرت ہے، یہ یوم العید ہے، یہ اللہ کے نزدیک سب سے خوشی کا دن ہے. اس لیے اور دنوں کے مقابلے میں ذرا پہلے اٹھو جمعے کے دن، اور ذرا پہلے اٹھ کر تیاری کرنا شروع کرو. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہفتے کے 6 دنوں کے مقابلے میں جمعے کے دن کا اس نے کیا اہتمام کیا بندے نے. اس لیے پہلے اٹھنا اس کا پہلا عمل ہے. اگر روزانہ فجر کی اذان پہ اٹھتے ہیں تو جمعے کے دن اس سے پہلے اٹھیے. 10-5 منٹ پہلے تو اٹھو، کیونکہ تبکیر کا حکم دیا گیا، جلدی اٹھو جمعے کے دن. تو اس لیے کم سے کم روز کے معمول سے 10 منٹ پہلے تو اٹھو، تاکہ عمل ہو جائے، کسی درجے میں عمل ہو جائے اس کے اوپر. تو اس پر عمل کرنا پہلا عمل ہے جمعے کا، کہ پہلے اٹھے، جلدی اٹھے.
اور اس کے بعد تیاری کریں جمعے کی نماز کے لیے غسل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑے ثواب کی بات بتلائی ہے۔ جمعے کے دن غسل کرنا، اس کی مصلحت یہ بتلائی گئی ہے کہ پہلے زمانے میں جمعہ جامع مسجد میں ہوتا تھا، ہر مسجد میں نہیں ہوتا تھا، تو لوگ جگہ جگہ سے آ کر مسجد میں جمع ہوتے تھے، اور ہمارے نبی کے زمانے میں صرف مسجد نبوی میں جمعہ ہوتا تھا، اطراف کے محلوں میں کہیں بھی جمعہ نہیں ہوتا تھا۔ تو دیہاتوں سے، گاؤں سے کاشتکار لوگ اپنے کھیتوں سے نماز کے لیے آتے تھے، تو بدو لوگ جو ہوتے تھے وہ اون کے کپڑے پہنتے تھے، اون کی کمبل اوڑھ کے رہا کرتے تھے، اور پسینہ محنت کرنے والے آدمیوں کے جسم سے زیادہ نکلتا ہے، جمع ہو جاتا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے مسجد میں آتے تھے تو دوسرے مصلیوں کو ان کے پسینے کی بدبو سے اذیت و تکلیف ہوتی تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ تتعزی مما یتعزی منہ الانسان، ہر وہ چیز جس سے انسان کو اذیت ہوتی ہے فرشتے کو بھی اذیت ہوتی ہے اس سے۔ تو مسجد میں جمعے میں ہزاروں فرشتے شریک ہوتے ہیں، اور انسان اس دن نہا دھو کے نہیں آتا تو اس کی بدبو سے انسانوں کو بھی تکلیف ہوتی اور فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ سب مسلمان جمعے کے دن غسل کریں۔ اگر آپ یوں فرماتے کہ اے گاؤں سے آنے والوں، اے بدوؤ، اے دیہاتیوں، تمہارے عمل سے تکلیف ہو رہی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مروت کے خلاف سمجھا۔ آپ نے ان کو پابند کرنے کے بجائے کل مسلمانوں کو پابند کیا کہ سب مسلمان غسل کریں، تاکہ وہ بھی کر لیں اس بہانے، اور پھر جمعے کے مجمع میں ایک سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ اسی وجہ سے فقہا فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی جس کے پاس ایسی بیماری ہو جس سے بدبو ہوتی ہو تو اس کو مسجد میں آنا درست نہیں، وہ نمازیں بھی اپنے گھر میں پڑھ لے، اس کو جماعت ہی کا ثواب ملے گا، لیکن دوسروں کو تکلیف دینا درست نہیں اس کو۔ اور اسی وجہ سے فقہا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص پیاز کھا کر، کچی لہسن کھا کر، اور اس زمانے میں یہی چیزیں تھیں، آج کل گٹکا کھا کر، سگریٹ پی کر مسجد میں آ کے کھڑا ہوتا ہے اور اس کی سانس سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے، تو اسے حق ہے کہ اس کو باہر لے جا کر چھوڑ دے کہ وہ آپ مسجد میں مت آئیے، آپ باہر رہیے، اس کو حق ہے۔ اس لیے کہ جب انسان کو تکلیف ہوئی تو فرشتوں کو بدرجہ اولا تکلیف ہو رہی ہے اس سے۔ تو اسی وجہ سے مسجد میں آنے سے پہلے منہ صاف کرنا کا حکم ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ کا معمول شریف تھا کہ عند کل صلاۃ، ہر نماز کے لیے، ہر وضو کے لیے مسواک فرمایا کرتے تھے، تاکہ کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، کسی مسلمان کو اذیت نہ ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ تو نہائیں جمعے کے دن، غسل کریں، غسل جنابت کا ہو تو بھی کریں، اور غسل جمعے کے لیے بھی کریں۔ بلکہ ایک صحابی نے تو اپنے بچے کو جمعے کے دن نہا کے نکلتا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ بیٹا یہ غسل تم نے جمعے کا کیا ہے یا جنابت کا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں تو جنابت کا غسل کیا ہوں اور جمعے کی بھی نیت کر لیا ہوں، اسی کی تیاری سے نکلا ہوں۔ فجر سے پہلے سے تیاری جو کر رہے، جو جلدی اٹھے، جو فجر سے پہلے سے تیاری کر رہے نا، تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بیٹا، میرا خیال یہ ہے کہ تم اعادہ غسل کرو، ایک غسل جمعے کے لیے کرو، ایک غسل جمعے کے لیے کرو، یہ غسل تو تم نے اپنی ضرورت سے کر لیا ہے، ایک غسل جمعے کے لیے کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعے کے احترام میں غسل کیا تو اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ اس کے دل کو طاہر و پاک رکھتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو اتنا اہتمام کرتے تھے، حالانکہ وہ غسل بھی کافی تھا، وہ غسل بھی تھا، حدیث کی روح سے وہ بھی کافی تھا، لیکن صحابہ نے اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کو تربیت دی۔ اور اسی سے یہ معلوم ہوا کہ ظاہر ہے کہ جو بیٹا غسل جنابت کیا ہے وہ کوئی چھوٹا بچہ تو نہیں ہوگا، وہ تو جوان ہوگا، جوان ہی کو تو جنابت کے غسل کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن پھر بھی صحابہ کرام اتنے بڑے بڑے بچوں کو بھی دین سکھاتے تھے۔
اور ان کو دین کی باتیں بتاتے تھے کہ دیکھو بیٹا اس سے یہ فضیلت حاصل کرو، اس سے یہ ثواب حاصل کرو۔ آج سیکھنا سکھانا ختم ہو گیا۔ سیکھنا سکھانا ختم ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو جمعہ کی فضیلت ہی نہیں معلوم رہی کہ جمعہ کیا چیز ہے۔ آج ایسے آ رہے ہیں جمعے کے لیے جیسے بس ایک فریضہ ہے، ایک ذمہ داری ہے، اس کو ادا کر دیں۔ کوئی فضیلت کی چیز نہیں، کوئی احترام کی چیز نہیں، کوئی برکت کی چیز نہیں، کوئی اللہ سے لینے کا موقع نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خاص دربار ہے، دن میں 5 مرتبہ عام دربار لگتا ہے، ہفتے میں 1 مرتبہ اللہ کا خاص دربار لگتا ہے۔ اس خاص دربار میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص توجہ فرماتے ہیں، لیکن بد نصیب ہے آج کی نسل جن کے ماں باپ ان کو کوئی دین کی بات نہیں سمجھاتے۔ کوئی دن اگر سمجھاتے ہوتے تو ہماری اس نئی نسل کے اوپر، ان نوجوانوں کے اوپر جمعے کی فضیلت سمجھ میں آ سکتی ہے۔ 30 برس گزر رہے ہیں اس مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے اور بیان کرتے ہوئے۔ جب میں شروع میں آیا تھا، اسی محلے کے بچوں کو جو اب بوڑھے ہو رہے ہوں گے ہمارے ساتھ، اسی محلے کے بچوں کو اتنا اہتمام کرتے ہوئے جمعے کے دن دیکھتا تھا، لیکن آج اس کا 10واں حصہ بھی نظر نہیں آتا، 10واں حصہ بھی نظر نہیں آتا۔ اگر اس رفتار سے دین سے امت دور ہوتی جائے گی اور نسلیں دور ہوتی جائیں گی تو پھر تو ہمیں زیادہ دن انتظار کرنا نہیں پڑے گا۔ شاید ہماری زندگیوں میں ہم دیکھیں گے کہ ہماری اولاد خدا نخواستہ دہریوں کی طرح زندگی گزارے گی۔ لا دین لہو، کوئی دین نہیں، کسی دین کی ضرورت نہیں۔ ایسے بن جائیں گے، بن رہے ہیں اس وقت، ایسے حالات وجود میں آئیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سکھائیں، ہم بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا کس قدر اہتمام فرمایا ہے اور کتنی تاکید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو جیسے ہی زوال ہوتا ہے فرشتے آ کر کے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور مسجد کے دروازے پر صحیفوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے اور رجسٹر ہوتا ہے۔ مسجد میں آنے والوں کے نام لکھنا شروع کرتے ہیں۔ کون مسجد میں آیا؟ جو سب سے پہلے آیا اس کے لیے 1 اونٹ قربان کرنے کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ پھر جب دوسرے نمبر پر آیا اس کے لیے 1 گائے قربان کرنے کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ پھر اس کو تیسرے نمبر پر آیا اس کے لیے 1 بکرا قربان کرنے کا اجر و ثواب، پھر 1 مرغا قربان کرنے کا اجر و ثواب، پھر 1 بیضہ، 1 انڈا راہ خدا میں صدقہ کرنے کا اجر و ثواب۔ اجر و ثواب تو اللہ تبارک و تعالی شانہ کی طرف سے لکھا جاتا رہتا ہے لمحہ بلمحہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاول فالاول، جو پہلے آیا اس کی 1 لسٹ بنتی ہے، پھر دوسرے مرحلے کی دوسری لسٹ بنتی ہے، تیسرے مرحلے کی تیسری لسٹ بنتی ہے، 5 مرحلوں میں فہرستیں تیار ہوتی ہے نماز جمعہ کو آنے والے کے لیے۔ اور اس کے بعد جب امام خطبہ شروع کر دیتا ہے تو فرشتے صحیفوں کو بند کر کے قلم لپیٹ کے خود بھی خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب وہ اپنا صحیفہ لپیٹتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں بستی کا فلاں آدمی نہیں آیا، بستی کا فلاں آدمی نہیں آیا، فلاں نہیں آیا۔ فرشتوں کو تو سب پتا ہے کہ بستی میں کون کون رہتا ہے۔ اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں اے اللہ، نہ آنے والا اگر رستہ بھٹکنے کی وجہ سے نہیں آیا ہے تو فہدی، اس کو تو رستہ دکھا دے، اگر بیمار ہونے کی وجہ سے نہیں آیا ہے تو فشفی، اس کو تو شفا دے دے، اسے صحت دے دے، اور غریب ہونے کی وجہ سے کپڑے ستر چھپانے اور اس کی مشکلات کی وجہ سے نہیں آ سکا ہے تو اس کی ضرورتوں کو پورا کر دے، اس کی مشکل کو دور کر دے۔ اس کے بعد آ کر فرشتے خود بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر کسی آنے والے کا نام جمعے میں آنے والوں میں لکھا نہیں جاتا، جمعے میں آنے والوں کا اس کا نام لکھا نہیں جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 3 جمعے مسلسل ترک کر دے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں اور وہ مسلمانوں میں شمار نہیں کیا جاتا۔ لیکن پھر بھی کتنے مسلمان ہیں جو جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے، جمعے کے دن کی ان کے پاس اہمیت نہیں، جمعے کی نماز کی بھی اہمیت نہیں۔ کتنے مسلمان ہیں اور ان کو جمعہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت بات بیان فرمائی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور خطبے میں ارشاد فرمایا، لوگ باز آ جائیں جمعے میں غیر حاضر ہونے سے، لوگ جمعے میں غیر حاضر ہونے سے باز آ جائیں، اور اگر نہیں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے قلوب پر مہر لگا دے گا اور وہ غافلین میں شمار کر دیے جائیں گے۔ اتنی تنبیہ کیوں فرمائی؟ تاکہ لوگ اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھیں، جمعے کی نماز کی اہمیت کو سمجھیں، اور اس کے لیے جمعے کے دن تیاری وقت سے پہلے کر کے کچھ اہتمام کر کے اللہ کو دکھائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ جمعے میں حاضر ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو بس آنے کے لیے آیا ہے، کوئی غرض نہیں ہے اس کی، آ گیا اسی معمول کے مطابق آ گیا ہے، اس کی کوئی نیت نہیں، اس کی کوئی غرض نہیں، تو فرمایا اس کا تو اعمال نامہ بالکل بے خالی ہے اور اسے کچھ ملنے والا نہیں، یہ خالی آیا ہے، خالی جائے گا، کچھ پا کے نہیں جائے گا یہ۔ دوسرا وہ آتا ہے کہ جو جمعے کا موقع ہے دعا کریں گے، حاجت مانگیں گے، اللہ تعالیٰ سے طلب کریں گے، اس نیت سے آتا ہے، تو فرمایا کہ اس کے لیے اللہ کی مرضی ہے کہ دعا قبول فرمائیں یا نہ فرمائیں، تاخیر فرمائیں، جو بھی کرنا چاہیں اللہ کی مرضی ہے۔ اس کو دعا کرنے کے بعد ہمیشہ دعا کر کے جیسے اللہ کے سپرد ہو جاتے ہیں، اس میں بھی وہ دعا کرے گا اور اللہ کی مشیت اس کے ساتھ وابستہ ہوگی، چاہے گا تو دے گا، مناسب نہیں سمجھے گا تو نہیں دے گا۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جو اس لیے جمعے کے دن مسجد آتا ہے کہ آج اللہ کا بڑا دربار ہے اور اللہ اپنی رحمت خاصہ سے بندوں کی طرف متوجہ ہے، اور میں وقت پہ جاؤں گا اور بیٹھوں گا اور اللہ تبارک و تعالی شانہ کی رحمت کی بھیک لے کر کے، اللہ کے فضل و عنایت کو لے کر کے آؤں گا۔ تو جو جمعے کے دن جمعے کو پانے اور جمعے کی نماز پڑھنے اور جمعے کا خطبہ سننے اور جمعے کی فضیلت حاصل کرنے کی نیت سے جائے گا، تو فرمایا اللہ تعالی اگلے 10 دنوں تک اس کو ہر آفت سے، ہر بلا سے محفوظ رکھیں گے، اور اللہ رب العزت اس کے اندر 10 دن تک ایک نور پیدا فرما دیں گے جو اس کا ساتھ دیتا رہے۔ تو میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس فریضے کو سمجھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اول آخر آنے کی اتنی فضیلتیں بیان فرمائیں تو صحابہ کرام کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ جلد سے جلد مسجد پہنچ جائیں، اور فجر سے پہلے تیاری ہو رہی ہے تو ان کو کیا دیر سے آنے کے لیے دیر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ وہ صبح جلدی اٹھے ہیں، وہاں سے تیاری کر رہے ہیں، اچھا کپڑا پہن رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، خوشبو لگا رہے ہیں، بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ اگر اس کو میسر ہو تو وہ عود کی دھونی لے کر کے نماز جمعہ کی تیاری کرے، اور پھر اس کے بعد مسجد پہنچے، اور مسجد میں آنے کے بعد صف اول میں بیٹھنے کی کوشش کرے، اور سب بھر جائے تو دوسری میں بیٹھے، وہ سب بھر جائے تو تیسری میں بیٹھے، وہ سب بھر جائے تو چوتھی میں بیٹھے، جیسے جیسے صفیں پوری ہوتی جائیں اگلی صفوں میں بیٹھتا جائے۔ اسی فضیلت کی وجہ سے ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے لیے مسجد میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ 3 آدمی پہلے آ چکے تھے۔ جب 3 آدمی ان سے پہلے آ چکے تھے تو انہوں نے گنا 1 2 3، اس کے بعد فرمانے لگے کوئی بات نہیں، اللہ کا فضل ہے کہ میں چوتھا ہوں، جمعے میں آنے والا میں چوتھا ہوں، اور قیامت کے دن جو جمعے میں جتنا جلدی پہنچے گا اللہ تعالی کے دیدار کے مجمع میں اللہ سے اتنا قریب جگہ پائے گا، جتنا جمعے میں جلدی پہنچے گا اتنا اللہ تعالی کے قریب جگہ پائے گا۔ تو میں چوتھا ہوں، اور چوتھے کو بعید نہیں کہا جاتا، انشاءاللہ پہلی صف والوں ہی کے اندر میں شمار ہوں گا۔ ذہن میں تھا صحابہ کے کہ یہ فضیلت سے کہیں محروم نہ ہو جاؤں، اس خصوصیت سے کہیں محروم نہ ہو جاؤں، یہ صحابہ کے ذہنوں میں ہوتا تھا، تبھی تو وہ اتنا اہتمام کرتے تھے۔ آج ہم نے اپنے اولادوں کو سکھایا نہیں، بچوں کو بتایا نہیں، تو ان کو کوئی فضیلت نہیں معلوم ہے۔ ان کا کام یہ ہے کہ جمعے کے دن بھی ایسے وقت مسجد میں پہنچو کہ نماز کی قید اخیرہ مل جائے اور سلام پھرنے کے بعد سب سے پہلے باہر سے نکل جا سکے ہم، یعنی مسجد میں بھی جگہ نہ ملے، دروازے میں مل جائے جگہ، کہیں صحن میں جگہ مل جائے تاکہ جلدی نکلنے میں سہولت ہو جائے۔ اس طرح ہماری اولادیں نماز کے لیے، جمعے کے لیے مسجد میں آ رہی ہے،
اچھے اچھے دینداروں کے گھروں میں بھی اب بچوں کو نماز جمعے کا اہتمام کی توفیق نہیں رہی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قیمتی جوڑا تھا کپڑے، تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمائے تھے، میسر فرمائے تھے، آپ کوئی سبھی استعمال کر لیتے تھے، لیکن ایک خاص جوڑا آپ نے رکھا ہوا تھا، وہ صرف جمعے کے دن استعمال فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس میں جمعے کا خاص لباس تھا جو جمعے کے دن اہتمام سے پہنا کرتی تھی۔ آج ہمارے پاس نہیں ہے، کچھ عرصہ پہلے تک تھا، کم از کم میں کہہ سکتا ہوں کہ 15 سال پہلے تو تھا، ہر مسلمان کے گھر میں تھا لباس، اپنے دفتر میں، آفس میں، بازار میں کوئی سا بھی پہنتے ہوں گے، لیکن جب وہ مسجد کے لیے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے پاس اچھا سا لباس رکھے ہوئے تھے جس میں وہ اسلامی شان و شوکت میں نظر آتے تھے، اس اہتمام کے ساتھ نہا دھو کر پہن کر مسجد میں آتے تھے۔ جب تک لوگوں کے پاس سماج میں شیروانیوں کا رواج تھا تو لوگ جمعے کے دن شیروانی پہننے کا اہتمام کرتے تھے، نوجوان بچے صاف ستھرے کپڑے پہننے، لکھنوی چکن کے کپڑے پہن کر اہتمام کے ساتھ جمعے میں جانے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ لیکن اب کیا ہے، اب تو کچھ بھی نہیں ہے، اب تو کوئی اہتمام نہیں ہے، الا ماشاء اللہ کوئی ہوں گے جن کو اہتمام ہے، وہ جمعے کی وجہ سے صبح ہی تیار ہو کے دکان کو جاتے ہوں، صبح ہی تیار ہو کر کالج جاتے ہوں کہ آج جمعہ ہے، آج کا اہتمام ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہے۔ عام طور سے اللہ کے نبی، نبیوں کے امام، وہ بھی جمعے کے لیے خاص لباس رکھتے تھے اور جمعہ اہتمام سے ادا کیا کرتے تھے۔ ہم کو جمعے کی اہمیت نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے کی اہمیت نہیں معلوم۔ اگر اسی شخص کو راستے میں کوئی ملے اور مل کر یوں کہے کہ ارے بھائی آپ کو فلاں منسٹر صاحب بلا رہے ہیں اور فلاں آفیسر صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، تو وہ الٹے پاؤں گھر جا کر اپنی شان کے مطابق کپڑے پہن کر نکلے گا۔ لیکن جمعے میں اللہ معاف فرمائے بعض لوگ نائٹی پہن کے آ جا رہے ہیں جمعہ پڑھنے کے واسطے۔ جو کپڑا پہن کرنا ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ سسرال میں نہیں جا سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہو یہ کپڑے پہن کر، ایسے کپڑے پہن کے چلے آ رہے ہیں مسجد کو، ایسے کپڑے جو رات میں اپنی سہولت کے لیے پہنے جاتے ہیں، جس کو پہن کر دوسروں کے سامنے جانے میں شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ طبیعتیں اس قدر بے حیا ہو گئی کہ اس کو پہن کر اب باہر بھی نکل رہے ہیں، بازار کو بھی جا رہے ہیں اور اسے پہن کر مسجد میں آنے لگے۔ حد یہ ہے کہ جمعے کی بارگاہ اور دربار میں بھی اس کپڑوں کے ساتھ لوگ آنے لگے۔ کیا خدا کو منہ دکھائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا نہیں ہے کہ مسلمانوں کو اللہ کے حضور کھڑے ہونا نہیں ہے؟ بالکل جمعہ بے ویلو ہو گیا ہے، بے حیثیت ہو گیا ہے، اس کی کوئی اہمیت مسلمانوں میں نہیں رہی۔ میرے دوستو، جمعہ بہت بڑا دن ہے، بڑی عظمت کا دن ہے، بڑی فضیلت کا دن ہے۔ جب نبی یہ فرما رہے ہیں عید الفطر سے بڑھ کر ہے، عید الاضحیٰ سے بڑھ کر ہے۔ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا برس کے 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے جمعے کو جو فضیلت دی ہے وہ فضیلت کسی اور دن کو نہیں دی۔ ایک موقع پر فرمایا جمعے کے 12 گھنٹے ہیں، یعنی صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک۔ فرمایا جمعے میں 12 گھنٹے ہیں، یہ 12 کے 12 گھنٹے اللہ کے پاس فضیلت رکھتے ہیں، اور اس میں کوئی ایسی گھڑی کسی جگہ چھپی ہوئی ہے کہ اگر اس میں بندہ اللہ سے مانگنے میں موافقت پا گیا تو ہرگز اس کی دعا رد نہیں ہوگی، لیکن یہ 12 گھنٹوں میں کہیں چھپائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس کی نشاندہی بھی فرمائی کہ بہتر یہ ہے کہ اس مبارک گھڑی کو تم مغرب سے پہلے تلاش کرنے کی کوشش کرو، عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ کتنے مسلمان ہیں جو جمعے کے دن مغرب سے پہلے اس لیے مسجد پہنچ رہے ہیں کہ شاید یہ قبولیت کی گھڑی ہے اور ہم اللہ سے مانگ لیں گے اپنی حاجات کو، اپنی ضروریات کو، اپنی پریشانیوں کو، دنیا کی آخرت کی نہیں۔ بس اکا دکا کوئی آتا ہے جمعے سے مغرب سے پہلے اور وہ مانگ لیتا ہے، اور 2-4 آدمی سے کیا ہوتا ہے؟ کیا مسلمان اتنے ہی شہر میں ہیں؟ بستیوں میں اتنے ہی مسلمان ہیں؟ کیا جو مسلمان نہیں پہنچ رہے ہیں ان مسلمانوں کو کوئی حاجت نہیں اللہ سے؟ جو مسلمان نہیں آ رہے ہیں مغرب سے پہلے دعا مانگنے کے لیے، کیا ان کو کوئی ضرورت نہیں رہ گئی؟ آخرت کی بھی نہیں، دنیا کی بھی نہیں، کوئی حاجت نہیں؟
کون سا مسلمان ایسا ہے؟ ہر مسلمان ہائے ہائے کر رہا ہے، ہر مسلمان حیرانی اور پریشانی کا اظہار کر رہا ہے، تو پھر کیوں نہیں آتا وہ جمعے کے دن مغرب سے پہلے دعا مانگنے کے واسطے؟ تو سمجھتا ہے کہ کلکٹر صاحب سے تو کام بن سکتا ہے، منسٹر صاحب سے تو بن سکتا ہے، فلاں صاحب سے تو بن سکتا ہے، فلاں صاحب سے تو بن سکتا ہے، لیکن بد نصیب کے ذہن میں کبھی یہ نہیں آتا کہ اللہ پاک کی قدرت سے بھی میرا کوئی کام بن سکتا ہے۔ اگر سمجھتا ہوتا تو یہ گھڑی کیوں چھوڑ دیتا جمعے کے دن کی، اور اس میں کیوں نہیں اللہ کے سامنے 2 منٹ 10 منٹ 5 منٹ کے لیے ہی پہنچ جاتا کہ آج جمعہ ہے، اور نبی نے فرمایا غروب سے پہلے کا وقت ایسی قبولیت کا وقت ہے کہ بندہ جو مانگے اللہ سنتا ہے، تو چلو میں اللہ سے کچھ مانگوں۔ اگر اللہ سے ہونے کا یقین ہوتا تو اللہ کے پاس جاتے، جن سے ہونے کا یقین ہے انہی کے چوکھٹوں پہ جو ہے جبین نیاز جھکائے ہوئے ہیں، اور انہی کے پاس ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ ایمان والے ان کے بے ایمان ہوں، ان کی دستک دینا، ان کے دروازے پہ کھڑے ہونا، ان کی خوشامد و تملق کی باتیں کرنا، یہ تو آسان ہے، لیکن جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات کی کنجیاں ہیں اس کے سامنے جانا وہ ہمارے لیے آسان نہیں ہے، اس کے لیے واعظ بیان کرنے کا بھی کوئی اثر نہیں ہے۔ تو اس لیے جمعے کا بڑا اہتمام مسلمانوں کو کرنا چاہیے، بہت اہتمام۔ ابھی جب جمعے کے لیے مسجد میں آ جائیں تو مسجد میں آنے کے بعد خاموش بیٹھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے میں خاموش بیٹھنے کی اتنی تاکید فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو اور کوئی دوسرا بات کر رہا ہو تو تم اگر یہ کہو گے سیح چپ ہو جاؤ، تو اتنا کہنے سے بھی تمہارا جمعہ لغو ہو جائے گا، جمعہ تمہارا لغو ہو جائے گا، یعنی جمعے کی جو فضیلت حاصل ہونی چاہیے وہ فضیلت تمہیں حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے اتنا بھی نہیں بولو، چپ رہو اور سنو غور سے۔ اللہ کے نبی نے یہ ہدایت دی، چنانچہ صحابہ کا یہ ذہن بن گیا تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور خطبے میں سورہ تبارک الذی کی کچھ آیات تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو ابی ابن کعب بیٹھے ہوئے تھے جو قرآن کے بہت ماہر تھے، تو انہوں نے ابی ابن کعب سے پوچھا کہ یہ آیتیں کب نازل ہوئی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھ رہے ہیں مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں شاید پہلی دفعہ سن رہا ہوں ان آیتوں کو۔ تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، انہوں نے پوچھا، انہوں نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد جب خطبہ ختم ہو گیا تو پھر حضرت ابو ذر نے کہا میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا تھا کہ یہ آیتیں کب نازل ہوئی ہیں، تو آپ نے مجھے جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ خطبہ چل رہا تھا اور تم پوچھ رہے تھے، اگر اس وقت جواب بھی دے دیتا تو میرا خطبہ لغو ہو جاتا اور مجھے جمعے کا اجر نہ ملتا، اس لیے میں نے تمہیں جواب نہیں دیا۔ تو ایک علم کی دین کی بات بھی صحابہ نہیں کرتے تھے جب خطبہ ہو رہا ہوتا تھا، اس لیے کہ دین کی بات سننے کا حق اس سے زیادہ ہے کہ آدمی کوئی دوسری بات کرے، کوئی دوسرا کام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا صحابہ کے ذہن میں بٹھا دیا۔ ایک صحابی حضرت سعد ابن ابی وقاص نے ایک نمازی سے کہا کہ دیکھو تمہارا جمعہ لغو ہو گیا ہے، تمہیں جمعے کا اجر نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تم نے بات کی تھی۔ انہوں نے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے ایسا کہا گیا ہے کہ تمہارا جمعہ لغو ہو گیا کیونکہ تم نے بات کی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ صدق سعد نے بالکل سچ کہا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ جمعہ لغو ہو جاتا ہے جس میں آدمی کسی سے بات کرے، کسی کو ٹوکے، کسی کو اشارہ کرے، کسی کو کچھ کہے، وہ جمعہ لغو ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جمعے کے لیے مسجد میں آؤ تو جلدی آ کر آگے سے بیٹھنا شروع کرو، لیکن کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی تو جہاں جگہ ہے وہاں بیٹھو، 2 آدمیوں کو ہٹا کر ان کے بیچ سے آگے مت بڑھو، ان کے بیچ میں بھی مت بیٹھو اور ان کے آگے بھی مت بڑھو۔ 2 وعیدیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اگر کوئی 2 آدمیوں کے بیچ میں زبردستی گھس کر بیٹھ جائے جگہ نہ ہونے کے باوجود، تو فرمایا اس کی پیٹھ کو قیامت کے دن دوزخ کے اوپر پل بنایا جائے گا اور وہ لوگ اس کے اوپر سے چل کر کے جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی لوگوں کو انگلتے ہوئے آگے آئے اور سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ آپ نے کچھ بھی نہیں فرمایا، خطبہ دیا، خطبہ کے اختتام کے بعد نماز پڑھائی، اور جب نماز سے آپ فارغ ہو گئے تو ان سے آپ نے فرمایا
آپ نے ہمارے ساتھ جمعہ کی نماز کیوں نہیں ادا کی؟ تو وہ تو ساتھ ہی میں پڑے تھے، خطبے میں بھی بیٹھے تھے، نماز میں بھی شریک تھے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں تو نماز میں آپ ہی کے ساتھ تھا، آپ ہی کے ساتھ میں نے جمعہ پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہمارے ساتھ تم نے جمعہ نہیں پڑھی، تم لوگوں کی گردنیں پھلان کے کیوں آگے آئے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں ایسی جگہ بیٹھوں کہ آپ کی نظر میں آتا رہوں، اس لیے میں سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا جمعہ نہیں بن سکا، اس لیے کہ تم نے ایسی غلطی کی جس سے مسلمان کو اذیت ہوئی، اور جو کسی مسلمان کو اذیت دیا فقط آذانی، اس نے مجھے اذیت دی، ومن آذانی فقط آذ اللہ تعالی، اور جس نے مجھے ستایا تو اس نے اللہ کو ستایا۔ اس لیے آج تم جمعہ پڑھنے کے بجائے اللہ کو تکلیف دیے ہو، رسول اللہ کو تکلیف دیے ہو، اور مسلمانوں کو تکلیف دیے ہو، اس لیے تم نے ہمارے ساتھ جمعہ نہیں پڑھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے آداب صحابہ کو سکھاتے تھے، جمعے کی فضیلت بتاتے تھے، جمعے کی اہمیت بتاتے تھے، صحابہ اس پر عمل کرتے تھے، اس کا پرچار آپس میں ہوتا تھا، نہ سمجھنے والے تصدیق کرتے تھے، آپ ان کو یقین دلاتے تھے کہ مسئلہ ایسا ہی ہے، حکم یہی ہے۔ کیوں آج مسلمان اپنے سماج میں جمعے کی اہمیت کو نہیں بتا رہے ہیں؟ کیوں مسلمان بچوں کو نہیں سکھا رہے ہیں؟ کیوں اپنی اولاد کی نگرانی نہیں کر رہے ہیں جمعے کے سلسلے میں؟ اور کیوں ان کو مسجد میں آنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، خطبہ سننے کا آداب، مجلس کے آداب، مسجد کے آداب کیوں نہیں سکھائے جا رہے ہیں؟ نبی اللہ تو اس کام کے لیے آئے اور یہ کام کر کے گئے، صحابہ نے کیا، ائمہ نے کیا، محدثین نے کیا، ہر زمانے کے علماء نے کیا۔ آج کی ہماری آفت و مصیبت یہ ہے کہ ہم نہیں کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میرے دوستو، ایک آفت مسلمانوں پر دشمنان اسلام کی عداوتوں کی کھڑی ہوئی ہے، اور دوسری آفت خود مسلمانوں کے دین سے دور ہو جانے کی کھڑی ہوئی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا باہر کا دشمن کمزور پڑ جائے اور اعدائے اسلام مسلمانوں کو، مسلم مملکتوں کو نقصان نہ پہنچائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے دین کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اگر ہم اللہ کے دین کے باغی نہیں بنیں گے تو اللہ ہماری حفاظت کا خود ضامن ہے، اور اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اور اگر ہم اس کے دین کی حفاظت نہیں کرتے تو اللہ کو ہماری حفاظت کی کیا ضرورت ہے؟ جب تک ہم اس کے دین کے محافظ ہیں، اللہ ہمارا محافظ ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ہم چاہتے ہیں سارے عالم میں مسلمانوں کی یہ مجبور دن ختم ہو جائیں اور مسلمان عزت کے ساتھ سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہو جائیں۔ ہمیں اللہ کے دین کی مدد کرنی پڑے گی۔ اگر ہم اللہ کے دین کو زندہ کریں گے، اللہ سارے دشمنوں کو ان کے بلوں میں واپس کریں گے، اور زمین پر آپ ہی کا بول بالا ہوگا، بشرطے کہ ہم اللہ کے دین کا بول بالا کریں۔ من تکون لکلمت اللہ، من قاتل لتکون کلمت اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے اور اللہ کے دین کو بلند کرنا چاہتا ہے، بس وہی ہے اللہ کے راستے کا مجاہد، اور اسی کے لیے اللہ کی نصرت آئے گی۔ تو ہم سب اس بات کا ارادہ کریں، اور سب بھائیوں سے، صاحب اولاد لوگوں سے بہت درد مندانہ گزارش ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو جمعے کی اہمیت بتائیے، فضیلت بتائیے، احترام سکھائیے، ان کے احترام کرنے نہ کرنے کی نگرانی کیجیے، انہیں ٹوکیے، سمجھائیے، بتائیے، جب تک کہ وہ لوگ جمعے کی فضیلت کو سمجھ کر جمعے کا ویسا اہتمام شروع نہ کر دیں جیسا اہتمام نبی کرتے تھے، صحابہ کرتے تھے، سلف صالحین کرتے تھے، ایسا اہتمام جب تک ان کے پیچھے لگے رہیے، تب جا کر کے یہ جمعہ ہے ہم حق ادا کرنے والے ہوں گے، اور نہیں تو پھر بس وہ جس کا خطرہ ہے کہ آنے والے زمانے میں ہماری شاید نسل کو بے دینی اس حد تک کھا جائے گی کہ وہ یہ کہیں گے کون خدا کیسا دین، یہ کہنے کا وقت آ جائے گا۔ اس لیے ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے، یہ نسل کو، یہ اولاد کو اللہ کے بندے بنا کر جائے۔
یہ اپنی اولاد کو، اپنے لخت جگر کو، اپنے خون کے حصے کو، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو میرے دوستو اللہ کا باغی بنا کر مت جاؤ دنیا سے. نہ خدا کا سامنا کر سکو گے، نہ نبی کو منہ دکھا سکو گے. اپنے بچوں کو مومن کامل بنا کر جاؤ، مسلمان بنا کر جاؤ اپنے بچوں کو. اللہ توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.